أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں جو سیدھی راہ پر تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور وصیت یہ کی تھی کہ تم لوگ دین پر قائم رہنا اور مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے، یعنی دین اسلام پر قائم رہنا آخری دم تک. اب کفار مکہ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ یہ لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے آدمی تھے، ہمارے مذہب پر تھے. یہود و نصارہ کہا کرتے تھے، یعنی یہود کہا کرتے تھے کہ یہودی تھے، اور نصرانی کہا کرتے تھے نصرانی تھے. اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر مشرکوں کے بارے میں بتایا کہ مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام مذاہب کی تردید کی ہے اور بتایا کہ وہ نہ تو مشرک تھے اور نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. یہود و نصارہ یہ ان لوگوں سے جو نئے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے اور ان کا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں تھا، ان لوگوں سے کہا کرتے تھے. یہود تو یوں کہا کرتے تھے کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے نصرانی کہا کرتے تھے کہ تم لوگ نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور تم ہدایت پر آ جاؤ گے. قرآن کریم میں اس آیت کے اندر بتایا کہ آپ یوں کہہ دیجئے ان کے جواب میں کہ نہ تو ہم یہودی ہوں گے اور نہ ہی ہم نصرانیوں کا مذہب اختیار کریں گے، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والے ہیں. اور ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے ہم اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سیدھی راہ پر تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین نہیں تھے. اور یہ تو ہو گیا اجمالی جواب. اگلی آیت کے اندر تفصیل سے جواب دیا جا رہا ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. تم سب ان سے یہ کہہ دیجئے، آپ لوگ ان سے یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر نازل کی گئی، اور اس کتاب پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور ان کتابوں پر جو نبیوں کو دی گئی ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم لوگ ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کی اتباع کرنے والے ہیں. اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ ان سے یہ بھی کہہ دو، یعنی ابھی تم نے اجمالی جواب دیا ہے، مختصر طور پر جواب دیا ہے، اب ذرا تفصیل سے بتا دو. ہم تو ہر نبی کو ماننے والے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کسی نبی کو مانیں اور کسی نبی کو نہ مانیں، اور ہم ساری کتابوں کو ماننے والے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے. اور ہم بس اتنا ہے کہ ہم احکام مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کو مانیں گے. باقی ہم تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے. ایسا نہیں جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، یعنی عیسائی اور نصرانی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے. اسی طریقے سے یہودی لوگ اپنے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے،
اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نبی کا بھی انکار کر دے اور ایک کتاب کا بھی انکار کر دے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہی نہیں، ایمان اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بتایا کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، چونکہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن کریم نے خود کہہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی عیسائی اور یہودی اور کفار مکہ، یہ تمام کے تمام لوگ اور یہ ایسا ہی ایمان لے آئیں جیسا کہ تم سب ایمان لائے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام جیسا ان لوگوں کا ایمان ہے، اگر تم لوگ بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ تو تم لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب کے لوگ اگر ایمان لائیں ایسا جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے تو تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو پھر سمجھ لو یہ ضد پر ہیں، یہ ان کے اندر ہٹ دھرمی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب چونکہ یہ مسلمانوں کے مخالف قوم ہے اور مخالف بن رہے ہیں، تو ان کی مخالفت سے آپ کو کچھ اندیشہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، یعنی آپ کو ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے اور آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ نقصان سے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اس آیت کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس پہرے دار رکھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے رات میں پہرے داری دیا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہرے داروں کو ہٹا دیا کہ اب مجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں اور اعراض کریں تو یہ لوگ مخالفت پر ہیں، ضد پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ یہ اللہ کا رنگ اصل میں عیسائی مذہب کے اندر یہ ان کی رسم تھی، اور آج بھی یہ رسم ہے، جس کو کہتے ہیں بپتسمہ، اور عربی میں کہتے ہیں استباغ۔ جو شخص ان کے عقیدے کو قبول کرتا ہے اور نصرانیت کو اختیار کرتا ہے، وہ اس شخص کو مشرق کی طرف لٹا کر برہنہ کر کے دم کیا ہوا تیل اس کے پورے جسم پر ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایک تالاب میں غسل کراتے ہیں، اور اس تالاب میں غسل کرانے کے دوران باپ، بیٹے اور جبریل علیہ السلام کا اقرار کراتے ہیں، روح القدس کا اقرار کراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں غسل کرنے کے بعد اس کے ماتھے اور سینے پر پھر دم کیا ہوا تیل لگایا جاتا ہے۔ یہ عمل وہ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پکا عیسائی ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو 7ویں روز اس کو غسل کرایا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ عیسائیت کے رنگ میں رنگ گیا، عیسائیت کا رنگ اس پر چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اصل رنگ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اصل رنگ تو دین کا رنگ ہے، اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگ لو، یہ اصل ہے۔ اور آگے فرمایا ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ سب سے اچھا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا چاہیے، یعنی مسلمانوں کی زندگی سے ان کے ظاہری
اعمال سے اور ان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلام نمایاں ہونا چاہیے، دین ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی آدمی دیکھتے ہی یہ پہچان لے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے اخلاق ایسے ہوں، اس کے اعمال ایسے ہوں، اس کا کردار اسلام کے مطابق ہو۔ اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اصل رنگ تو دین کا رنگ ہے، چونکہ وہ اپنے پانی کے رنگ کو رنگ کہا کرتے تھے، تو اس کے اندر بتایا کہ پانی میں رنگا ہوا رنگ تو وہ تو دھل سکتا ہے، وہ تو صاف ہو سکتا ہے، اور وہ دیر پا نہیں ہوتا ہے۔ مثلا پانی میں کوئی رنگ ڈال دیا اور اس میں کسی نے غسل کر لیا تو وہ تھوڑی دیر کا ہے یا کچھ عرصے کے لیے وہ رنگ رہتا ہے، باقی وہ رنگ تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اصل رنگ ہے وہ دین کا رنگ ہے، اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگ لینا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے کہا کہ جس طریقے سے آدمی اپنے کپڑے پر سفید کپڑے کو رنگوا لیتا ہے اور ڈائی کرا لیتا ہے تو وہ رنگ اس کپڑے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر بعد میں اس رنگ کو اس کپڑے سے جدا کیا جائے یا کوئی کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے رنگ کپڑے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے کہ اب رنگ کپڑے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے مسلمان کے دل کے اندر اور مسلمان کی زندگی کے اندر دین کا رنگ ہونا چاہیے کہ وہ دین وہ مسلمان سے الگ نہ ہو، دین مسلمان سے الگ نہ ہو۔ اس کے اندر جہاں ان کے عمل کی تردید ہے اور اس عمل کی تردید کی گئی ہے، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا چاہیے، اس طریقے سے جیسا کہ کپڑے پر رنگ ہوتا ہے اور وہ کپڑے سے الگ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے مسلمان کو بھی اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگ لینا چاہیے، یعنی دین مسلمان کی زندگی سے الگ نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ ہے ہی نہیں، اس لیے ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ باطل فرقے یہودی، نصرانی، کفار مکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں، تو یہاں یہ بتایا کہ ذرا ان سے یہ تو کہو کہ وہ تو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، تو تم گفتگو ایسی کیوں کرتے ہو؟ بس اتنا ہے کہ تم صرف رب مانتے ہو لیکن ان کی نہیں مانتے، رب کی نہیں مانتے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی جیسا تم کرو گے ویسا تم بھگتو گے اور جیسا ہم کریں گے ویسا ہم بھگتیں گے، اس لیے ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو اور ہم سے اللہ کے بارے میں کوئی گفتگو مت کرو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، اور یا یوں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور ہم نے اسی کو خالص کر لیا ہے اپنی عبادت، اس کی عبادت کے لیے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد یہ یہود اور نصارہ تھے؟ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور جتنے بھی ابراہیم کی نسل سے انبیاء کرام ہوئے ہیں، اسماعیل، اسی طریقے سے اسحاق، یعقوب وغیرہ، تو کیا یہ یعنی نصرانی تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے نہ تو یہود کی بات سچی ہے اور نہ ہی نصارہ کی بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِاللَّهِ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی عقل بھی لگائے گا تو وہ خود بخود غور و فکر کر لے گا کہ یہ انبیاء جو تھے، ان میں سے کچھ انبیاء مثلا ابراہیم اور اسماعیل، خاص طور سے ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب، تو یہ تو یہود و نصارہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہودیت جو بنی ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بعد سے بنی ہے۔ اسی طریقے سے نصرانیت کا وجود آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اور ان کے نبی بننے کے بعد سے، تو نصرانیت کے وقت تو یہ نبی تھے ہی نہیں،
نصرانیت جس وقت ہے یہ تو اس سے بہت پہلے گزر چکے ہیں، یعنی نصرانیت ان کے وقت میں، ان کے دور میں تھی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے یہودیت ابراہیم اور اسماعیل کے دور میں تھی ہی نہیں، تو جس دور میں یہودیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ پہلا والا شخص اس مذہب کا یا اس چیز کو لیے ہوئے ہے، یہ کہنا غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس مذہب کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہوا ہے بعد میں۔ اور پہلے لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ اس مذہب کے قائل تھے یا اس مذہب پر ان کا عمل تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ذرا یہ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جواب یہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ کہہ دیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو شہادت کو چھپائے، جو اس کے پاس شہادت کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے، جو اس شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغامات آئے ہیں ان کے آنے کے بعد پھر وہ اس کو چھپا لے۔ بنی اسرائیل، بلکہ توریت کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی توریت، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات موجود تھیں۔ اسی طریقے سے انجیل کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات موجود تھیں، تو گویا وہ شہادت ہے، وہ شہادت کے درجے میں ہے۔ اب ان کو معلوم بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، اور ان صفات کو ان لوگوں نے پہچان بھی لیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پہچانتے بھی تھے، لیکن پہچاننے کے باوجود ان علامتوں کو، ان شہادتوں کو ان لوگوں نے چھپا لیا تھا۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ ایسے شخص سے زیادہ ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو کوئی بات ملی اور اس کو اس نے چھپا لی۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپا لے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تم جو صفات چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ آخرت میں جب اللہ کا سامنا ہوگا تب اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے گا اور تم کو سزا دے گا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، یعنی انبیاء کی جماعت تھی جو گزر گئی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ اعمال تھے جو انہوں نے کیے، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہوں گے جو تم کرو گے یا جو تم نے کیے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم لوگوں سے ان کے اعمال کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، جو انہوں نے عمل کیے ان کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔